اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحجرات جس کا ترجمہ اور تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 8 اور اس کے ساتھ آیت نمبر 9 کا کچھ حصہ ترجمے اور تفسیر کے ساتھ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 9 بڑی تھی، اس لیے میں نے اس کا ابتدائی ایک حصہ جو ہے وہ آیت نمبر 8 کے ساتھ ملایا ہے، کیونکہ آیت نمبر 8 میں اتنی زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے اس کا ہم ترجمہ لفظی با محاورہ اور پھر تفسیر کی طرف جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے جب آیت نمبر 7 کا اختتام کیا تو وہاں لفظ ہے اولئک ہم الراشدون، کہ جن لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ نے ایمان کو محبوب بنایا اور اس کو خوب مزین کیا اور کفر اور نافرمانی کو اور گناہ کو اللہ نے ناپسندیدہ کیا، اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہے کہ جن کے دلوں میں ایمان پختہ ہو جائے، گناہ سے، کفر سے، نافرمانی سے نفرت ہو جائے، تو یہی لوگ جو ہیں وہ ہدایت والے ہیں۔ یہی لوگ کون ہیں؟ اب یہ جو ان کو ہدایت ملی ہے، یہ جو ان کو ہدایت ملی ہے، یہ کس کی طرف سے ہے؟ اب یہ وہ لنک ساتھ جڑ رہا ہے، بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے اگلی بات میں کہتے ہیں فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم۔ فضلا من اللہ، فضل کا معنی فضل، کسی کے اوپر فضل کرنا، کسی کے اوپر نیکی کرنا، کسی کے اوپر احسان کرنا۔ فضلا من اللہ، فضل ہے من جانب سے، من جانب سے، اللہ کی جانب سے، اللہ کی جانب سے مراد اللہ کی طرف سے، ایک ہی بات ہے۔ ونعمہ، اور نعمت، اور نعمت کی وجہ سے، جس طرح من جو ہے اللہ کی طرف سے ایک تو فضل ہے اور ایک اس کی نعمت کی وجہ سے۔ مطلب اس کا کیا بنے گا؟ اللہ کی طرف سے فضل اور نعمت کی وجہ سے، تو اس کا تعلق آپ اس کے ساتھ جوڑیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ یعنی یہ جو ان کو ہدایت ملی ہے اور ان کو ایمان کی دولت ملی ہے، حقیقت میں اس میں ان کا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خاص ان پر اس کا فضل اور اس کی طرف یہ ایک نعمت ہے۔ جس طرح رشتہ اخوت کے حوالے سے یہ آگے چل کے ہم بات بھی کریں گے اسی سورہ مبارکہ کے اندر، انما المؤمنون اخوہ کے تحت۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ ال عمران کے اندر اس رشتہ اخوت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے کہ تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، ورنہ تم تو ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کو مارنے کے لیے دوڑ رہے تھے۔ اور سورہ انفال میں اللہ نے کہا ہے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر آپ
زمین بھر سونا چاندی مال و دولت بھی خرچ کر دیتے تو آپ ان کے دلوں کو نہ جوڑ سکتے، لیکن حقیقت میں اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑا ہے، اور وہ جوڑنے والی جو الفی ہے وہ اصل میں ایمان ہے، وہ اسلام ہے، اور وہ اسلام اور ایمان دیا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ تو اس لیے یہاں اللہ کہتے ہیں فضلا من اللہ و نعمہ، یہ سارا کچھ ایمان کا مل جانا، گناہوں سے دور ہو جانا اور ہدایتی بنیں گے، اور ان کے قدم کے ساتھ قدم ملا کے چلیں گے، بلکہ ان کے آگے دفاع کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ ورنہ قوم موسیٰ کو دیکھے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا لیکن اشارہ کر رہا ہوں کہ قوم موسیٰ تو یہ کہہ رہی کہ جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب لڑے، ہم کیوں لڑے؟ اور ادھر صحابہ اکرام چاہے وہ مکہ سے جانے والے ہیں چاہے مدینہ سے جانے والے ہیں، نبی علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ بدر کے معرکہ کے وقت جب وہ ابھی شروع نہیں ہوا تو آپ مشورہ کر رہے ہیں، تو انصار صحابہ کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر ہمیں حکم دیں تو ہم اپنے گھوڑوں کو دریاؤں میں بھی ڈال دیں، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور احد کے میدان میں نبی علیہ السلام نے جب کہا، جب کفار نے آپ کا گھیرا تنگ کر لیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت انس اس کے راوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ کون میرا آج دفاع کرے گا؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اور ایک الفاظ ہے کہ جنت میں اپنے گھر کے ساتھ اس کو گھر لے کے دوں گا، یہ میری گارنٹی ہے۔ اور صحابہ کرام انصار میں سے 7 یکے بعد دیگر کٹ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا، اور اللہ کی علم کی جو وسعت ہے ہم اس کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے فضل اور نعمت کی وجہ سے، وہ جو پیچھے بات ہے نا اس کو ذہن میں رکھنا ہے، اولئک ہم الراشدون، کہ یہی کیا ہے؟ ہدایت پانے والے یا ہدایت والے ہیں۔ کون؟ جن کے دلوں میں ایمان مضبوط ہو چکا ہے۔ وہ ایمان مضبوط کس نے کیا؟ وہ ایمان محبوب کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے، اس نے اس کو محبوب بنایا۔ اور سب سے پہلے جو لوگ اس آیت کے مصداق ہیں وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں۔ اس لیے یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جو یہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد اکثر نعوذ باللہ صحابہ مرتد ہو گئے تھے۔ تو اللہ کے تو علم میں تھا، اور اللہ حکیم بھی ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات ہو اور وہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے دے؟ جو مرتد ہوئے تھے، پہلی بات ہے کہ منافقین تو اس وقت بھی تھے، اور جو مرتد ہوئے تھے وہ اصل میں انہوں نے دین اسلام کو قبول ہی نہیں کیا تھا، یا وہ لوگ تھے جنہوں نے صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم ہی نہیں لی تھی، کیونکہ اکثر علاقے فتوحات جاری تھی اور مسلمانوں کے قبضہ میں آ رہے تھے، اور کئی لوگ جو ہیں وہ اس ڈر سے بھی کلمہ پڑھ رہے تھے کہ کہیں ہمارے اوپر حملہ نہ ہو جائے۔ تو وہ لوگ جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی دوبارہ اسلام سے پھر گئے، تو وہ تو اس کیٹیگری میں نہیں آتے جو اصل میں صحابہ کی کیٹیگری ہے۔ صحابہ میں سے ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہے جو دین اسلام سے پھرا ہو، ایک صحابی بھی، سب کا خاتمہ بالایمان ہوا ہے۔ یہی ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ تو اس آیت میں بات جو اصل میں سمجھانا چاہتا تھا کہ اس آیت کا کنیکشن پچھلی آیت کے ساتھ ہے، اور خاص کر اولئک ہم الراشدون کے ساتھ۔ اور ویسے بھی گرامیٹیکلی بھی یہ فضلا من اللہ و نعمہ جو ہے یہ الراشدون کا مفعول لہو ہے، یعنی یہ اس کا مفعول بن رہا ہے جو ہدایت پانے والے ہیں، ان کے ساتھ اس کا لنک ہے کہ ان کے اوپر اللہ کا خاص فضل بھی ہے اور اس کی نعمت کی وجہ سے وہ ہدایت پر چل رہے ہیں۔ اگلی آیت اس کا کچھ حصہ ہم پڑھیں گے، آیت نمبر 9 کا، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، بس اتنا۔ واو اور ان اگر، واو اور ان اگر، طائفتانی یہ تثنیہ ہے، 2 گروہ، طائفتن ایک جماعت کو کہتے ہیں، ایک گروہ کو کہتے ہیں، ایک جماعت کو یا ایک گروہ کو کہتے ہیں۔ تو طائفتانی 2 گروہ، 2 جماعتیں، 2 گروہ یا 2 جماعتیں، اور اگر 2 جماعتیں 2 گروہ، من المؤمنین، من سے المؤمنین
ایمان والوں میں سے، ایمان والوں میں سے کیا کریں؟ ایک قتالو، وہ آپس میں لڑ پڑے. ایک ہوتا ہے قاتل یقتلو، کسی کے ساتھ لڑائی کرنا، یک طرفہ کسی کو قتل کر دینا. اور ایک ہوتا ہے دونوں طرف سے لڑائی کرنا، دونوں طرف سے لڑائی کرنا. تو اس لیے ایک قتالو کا معنی کیا ہوگا؟ آپس میں دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑے. فَأَصْلِحُوا، فا کا معنی تو یا پس، اصلحو، اصلح یصلح، اصلاح اسی سے لفظ نکلا ہے. درستگی کے لیے بھی آتا ہے اور صلح کے لیے بھی آتا ہے. ویسے تو ہم صلح ہی پڑھتے ہیں، اصل لفظ ہے صلحن، تو وقف کریں گے تو صلح. لیکن بعض ایسے الفاظ ہم غلط العام ہو گئے ہیں کہ وہ صحیح پڑھتے ہوئے بھی بندے کو تھوڑی سی ہیزیٹیشن محسوس ہوتی ہے کہ یہ پتہ نہیں لوگ کیا کہہ دیں گے. تو صلح عام ہم ویسے بولی جاتے ہیں، جس طرح خلا بولی جاتے ہیں، اصل میں خل ہوتا ہے تو ہم خلا بولتے ہیں. کیوں؟ اگر خل بولیں گے تو کہیں گے پتہ نہیں یہ کہاں سے ٹرمنالوجی لے آئے ہیں، تو یہ غلط ہمیں مجبوراً بعض دفعہ بولنا پڑتا ہے. فَأَصْلِحُوا، تو تم صلح کروا دو. اب اس کا مطلب ہے کہ مومن سارے نہیں لڑے، مومنوں میں سے کچھ لوگ لڑے ہیں، دو گروہ بن گئے ہیں، وہ لڑ رہے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو لڑائی کا حصہ نہیں بنے. ان کے لیے اللہ آرڈر کرتے ہیں فَأَصْلِحُوا، پس تم صلح کروا دو، تو تم صلح کروا دو. بینہما، ہما تسنیہ ہے، بین کا معنی درمیان، ہما تسنیہ اس لیے آیا، تسنیہ دو کے لیے آتا ہے عربی کے اندر کہ کیونکہ دو گروہ ہیں اس لیے ہما آیا ہے، ہم نہیں آیا. کہ مومن سارے کبھی بھی آپس میں نہیں لڑ سکتے، کبھی بھی سارے مومن آپس میں نہیں لڑ سکتے، کچھ لڑ سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت کا تعلق بھی پچھلی ساری آیات کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کیسے؟ کہ دیکھیں پیچھے جو بات آئی نا فاسق فاجر کی خبر کی، کہ اس کی تحقیق کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لا علمی کی بنیاد پر کسی دوسرے انسان کو نقصان پہنچا دو، جب حقیقت کا پتہ چلے تو پھر تمہیں پتہ چلے کہ اوہو یہ تم نے غلط کیا. تو یہاں بھی یہی چیز ہے کہ کسی غلط فہمی کی بنیاد پہ دو مسلمانوں، دو مومنوں کے درمیان لڑائی ہو سکتی ہے، رہیں گے وہ مومن. اب لفظی ترجمہ ہو چکا ہے، پہلے بامورا کرتے ہیں، پھر میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کرتا ہوں. اور اگر ایمان والوں کے دو گروہ، وَإِن طَائِفَتَانِ، واو کا معنی اور، ان کا معنی اگر، طائفتان دو گروہ، من المومنین ایمان والوں کے یا ایمان والوں میں سے. اور اگر ایمان والوں کے دو گروہ، آگے کیا ہے؟ ایک قتالو، آپس میں، یہ آگے ملانے کے لیے نیک قتالو، حمزۃ الوصل جو ہے وہ گر گیا ہے، آپس میں لڑ پڑے. اور اگر ایمان والوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے یعنی لڑائی ہو جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو تم دونوں کے درمیان صلح کروا دو، صلح یا صلح کرا دو. تو تم دونوں کے درمیان صلح کروا دو. یہ کس کے لیے؟ جو گروہ کسی لڑائی کا حصہ نہیں بنا. اب اس آیت سے بس اتنے اسے کہ ہم وضاحت کرتے ہیں کہ یہاں ایک بڑی اہم بات ہے عقیدے کو سمجھنے کے لیے، کہ بعض لوگ یہ اس وقت بھی جو خوارج کی ایک جماعت، خارجی گروہ الگ ہوا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا اور پھر وہ علیحدہ ہوا، اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ یہ جو دو مومنوں کے گروہ آپس میں لڑ رہے تھے، پہلی بات تو یہ بڑی سمجھنے والی ہے کہ کسی بھی گناہ کی بنیاد پہ، غلطی کی بنیاد پہ انسان ایمان سے خارج نہیں ہوتا، ایمان سے خارج. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور دیگر ائمہ کرام کا بھی یہی نقطہ نظر رہا ہے. بلکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں جو اوپر باب باندھا ہے اور پھر یہ آیت لائے ہیں، اور اس کے بعد ایک حدیث میں آگے چل کے وہ حضرت حسن والی بیان کروں گا کہ جس میں آپ نے کہا تھا کہ میرا بیٹا دو مسلمانوں کے جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا. وہ حدیث لا کے ثابت یہ کرتے ہیں کہ یہ لڑنے والے دونوں گروہ مومن ہی تھے. یہ لڑنے والے چاہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ تھا
ان کی جماعت تھی، چاہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت تھی، تھے دونوں مومن. تو کسی گناہ کی وجہ سے، کسی معصیت کی وجہ سے انسان اسلام سے یا ایمان سے مکمل خارج نہیں ہوتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس کے ایمان کا لیول جو ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے. یعنی اس سے یہ ثابت ہوا کہ ایمان کم بھی ہوتا ہے اور ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے. جس طرح نبی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، یہ مشکات کے اندر حدیث ہے، اصل ریفرنس میرے ابھی ذہن میں نہیں ہے لیکن مشکات کے اندر یہ حدیث موجود ہے، صحیح ہے سند، غالباً یہ بخاری کے اندر ہے، کہ جب انسان چوری کرتا ہے یا زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اس سے نکل کے اوپر اس کے چلا جاتا ہے، اس کے اندر سے ایمان نکلتا ہے. مطلب کیا ہے کہ وہ اگر تو ایمان اسی طرح موجود رہے تو وہ کبھی چوری کرے نا، تو ایمان کا وہ لیول اس لیول کے اوپر نہیں ہوتا کہ وہ جا کے گناہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے یا چوری کرتا ہے. ایمان کم ہو سکتا ہے، زیادہ ہو سکتا ہے، گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے، لیکن مکمل طور پر انسان گناہ کرنے سے ایمان سے یا اسلام سے خارج نہیں ہوتا. اسلام سے خارج ہونے والے جو امور ہیں وہ وہی ہے کہ یا تو وہ کلمہ کفر کہے یا سر عام قرآن کا یا حدیث کا انکار کرے، تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن اگر وہ کوئی گناہ کرتا ہے، چوری کر بیٹھتا ہے، زنا کر بیٹھتا ہے، کسی سے لڑائی کر دیتا ہے، گو وہ ایک کفر کی شکل ضرور ہے. جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد تم کفر نہ کر دینا، بخاری کی حدیث ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارا کفر کیا ہوگا، تم ایک دوسرے کی گردنیں مارو گے. تو یہاں کفر سے مراد اسلام سے خارج ہونا نہیں ہے، ایمان سے خارج ہونا نہیں ہے، کیونکہ کفر کا یہاں مطلب ہے کہ تم انکار کر دو گے کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں آپس میں اکٹھے رہنے کا حکم دیا ہے، تو تم ایک اس اللہ تعالیٰ کی اس بات کے اوپر عمل نہ کر کے گویا ایک طرح کا تم اس بات کے ساتھ کفر کر رہے ہو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کم بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے. تو خوارج نے یہ ایشو اٹھایا، اور خوارج کے بعد ان کے پیروکار جو معتزلہ ہے، اس گروہ نے کہ نہیں بھائی ایمان نکل جاتا ہے جب کوئی دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں. تو اسی بنیاد پہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ کو کافر ڈکلیئر کیا کہ یہ دونوں نعوذ باللہ کافر ہیں. اور اسی بنیاد پہ انہوں نے دونوں کو شہید کرنے کی ٹھان لی، اور جس کی وجہ سے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید بھی کیا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے کون ہیں؟ خوارج ہیں، خارجی گروہ. اور خارجی گروہ کہاں سے نکلا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت سے نکلا تھا. یہ وہی گروہ ہے جو ان کے ساتھ تھا، لیکن جب انہوں نے حضرت عمر بن عاص اور ابو مساشری کو یعنی وہ فریقین بنا کے کہ تم ہمارا فیصلہ، ثالثی جسے ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمارا فیصلہ کر دیں، تو اس وقت اس گروہ نے کہا تھا کہ تم نے قرآن کو چھوڑ کر انسان سے فیصلہ کروانے کی کوشش کی ہے، لہذا تم دونوں کافر ہو گئے ہو، اور یہ گروہ علیحدہ ہو گیا. اس بنیاد پہ ان کو خوارج یا خارجی کہا گیا، اور یہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. یہ باتیں ان کی خوب ہیں. بعض لوگ، میں اشارتاً بتا دیتا ہوں کہ ایک بخاری کی جو حدیث ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خوارج کی نشانیاں کہ ان کی داڑھی اتنی ہوگی اور سلوار نصف پنڈلی پہ ہوگی، اور باتیں ان کی اتنی زیادہ ہوں گی کہ ان کی باتیں دیکھ کے، ریاستیں دیکھ کے تم اپنی باتوں کو، ریاستوں کو کم سمجھو گے. قرآن کی تلاوتیں خوب کریں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور وہ دین سے ایسے خارج ہے جیسے بال جو ہے کسی آٹے سے نکال دیا جاتا. تو اکثر ہمارے بھائی جو ہے وہ کہتے ہیں اس سے مراد اہل حدیث ہے. یہ کتنی بڑی غلط فہمی ہے کہ دیکھیں داڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی اور پوری رکھی، تہ بند یا سلوار یا جو بھی پہنا جاتا ہے سطر ڈھانپنے کے لیے چیز، نصف پنڈلی تک رکھنے کا حکم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. ٹھیک ہے. وہ خوارج جو اسلام سے خارج ہوئے تھے کس بنیاد پہ؟ کہ انہوں نے اپنے سوا سب کو کفر کا فتویٰ دے دیا کہ یہ سارے کے سارے کافر ہیں، ہم بس صحیح ہے. تو ہم تو کسی کو بھی اس بنیاد کے اوپر کافر ڈکلیئر کرتے ہی نہیں ہیں. اور رہی بات جو اسلام سے خارج ہونے والی نشانیاں اس خوارج گروہ کی ہیں، وہ ہمارے اندر الحمدللہ نہیں ہے کہ ہم قرآن کو اور حدیث کو لے کے چلتے ہیں، اور انہوں نے حدیث کا پہلے انکار کیا تھا. خوارج نے حدیث کا پہلے انکار کیا تھا کہ حدیث کو تو ہم بالکل نہیں مانیں گے،
تو ہم تو قرآن کے ساتھ حدیث کے اوپر بھی زور دیتے ہیں کہ بھئی قرآن فہمی کے لیے حدیث ضروری ہے. نہ قرآن حدیث کے بغیر چل سکتا ہے، نہ حدیث قرآن کے بغیر چل سکتی ہے. اگر خالی قرآن قرآن کرتے رہیں گے تو پھر بھی یہ فرقہ قرآن آپ کے پاکستان کے اندر جو یہ چکڑالوی گروہ پہ عبداللہ چکڑالوی کے نام سے جو منکرین حدیث کا گروہ ہے، تو وہ اہل القرآن اپنے آپ کو کہلواتے ہیں. تو کیا ہے؟ سیدھے سیدھے وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں کہ حدیث کس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو ہم الحمدللہ وہ لوگ نہیں ہیں. اس لیے نہیں ہے کہ ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں اور حدیث کو بھی مانتے ہیں. اور خوارج کی یہی پہلی نشانی تھی کہ انہوں نے حدیث کا انکار کیا تھا اور صرف کہا کہ جو قرآن کہتا ہے اس کے اوپر بات کریں گے. خیر یہ الگ باتیں ہیں. میں اس کے اوپر دلیل پیش کر رہا تھا کہ امام بخاری اور دیگر ائمہ نے اسی آیت سے یہ استدلال لیا ہے کہ ایمان جو ہے وہ کم ہو سکتا ہے لیکن انسان آپس میں لڑنے کی وجہ سے اسلام سے خارج نہیں ہو سکتا یا ایمان سے خارج نہیں ہو سکتا، جو کہ خوارج کا عقیدہ ہے. معتزلہ جو بعد میں ان کی پیداوار ہے خوارج کی، ان کا بھی یہی عقیدہ ہے. بلکہ ایک معتزلی نے جس کا نام ابن کرام ہے، اس نے ایک مخطوطہ یا ایک خط لکھا یا ایک مکتوب لکھا امام بخاری کی طرف. یہ مکتوب جو ہے یہ ابو العباس سراج ایک شخص ہے، وہ لے کر جاتا ہے امام بخاری کے پاس. اور مسلمانوں کا اہل ایمان کا شروع سے یہی عقیدہ چلتا رہا ہے کہ ایمان کم بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے. یہی قرآن کا فیصلہ اور یہی حدیث کا فیصلہ ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کے اوپر اپنا ایک موقف دیا. تو انہوں نے وہ مکتوب جو ہے وہ پیش جب کیا، وہ خط پیش کیا، تو اس کے فرنٹ پہ جو حدیث انہوں نے لکھی ہوئی تھی، یہ جو من گھڑت اور موضوع روایات کا رواج ہے یہ بڑا پرانا چلتا آ رہا ہے، اپنے پاس سے حدیثیں گھڑ کے پیش کرنا. تو اس کے اوپر انہوں نے لکھا تھا الایمان لا یزید ولا ینقص. اور سند انہوں نے صحیح لے لی. یہ جو موضوع روایتیں پیش کرتے ہیں نا، اکثر یہ واردات ایسے کرتے ہیں کہ سند صحیح لے لیتے ہیں کہ اکثر لوگ دیکھتے ہیں سند کو. اب اس کی سند اتنی کمال کی ہے کہ سند میں کوئی شک نہیں ہے. امام زہری، ابن شہاب زہری رحمت اللہ علیہ، اور ابن شہاب زہری وہ عالم دین ہیں جن کے بارے میں محدثین نے یہ لکھا ہے اول من دون ھذا العلم ابن شہاب الزہری، کہ سب سے پہلے حدیث کا علم جس نے مدون کیا ہے وہ ابن شہاب زہری ہے. پہلی کتاب ابن شہاب زہری کی ہے حدیث کے اوپر. وہ الگ بات ہے کہ وہ ناپید ہو چکی ہے، پراپر اس کے اوپر پھر کام نہیں ہوا. لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جب خطوط لکھے تھے مختلف علماء کو اور حکمرانوں کو، تو سب سے پہلی کتاب جو حدیث کی لکھی گئی ہے وہ ابن شہاب زہری کی ہے رحمۃ اللہ علیہ کی. یہ بڑی تفصیل طلب یہ بھی واقعہ، لیکن میں نے اشارہ دیا ہے. تو سند بیان کرتا ہے یہ شخص ابن کرام کس سے؟ امام زہری سے. اور زہری جو ہے وہ اکثر حدیثیں بیان کرتے ہیں حضرت سالم سے. سالم کون ہے؟ یہ سالم بن عبداللہ ہے. اور عبداللہ کون ہے؟ بن عمر ہے، یعنی حضرت عبداللہ کے بیٹے سالم سے. اور سالم یہ حدیث آگے بیان کرتے ہیں اپنے باپ حضرت عبداللہ سے. اور حضرت عبداللہ کا جو مقام و مرتبہ ہے سب کو پتہ ہے. تو اب سند اس نے یہ لگا دی اور آگے الفاظ اپنے پاس سے لگا دیے. اور وہ الفاظ کیا تھے؟ الایمان لا یزید ولا ینقص، کہ ایمان نہ زیادہ ہوتا ہے اور نہ کم ہوتا ہے. ایمان کا ایک ہی لیول ہے اور جب نکلتا ہے تو سارا نکل جاتا ہے، یا سارا رہتا ہے یا سارا نکل جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ خوارج کا، معتزلہ کا اور یہ منکرین حدیث کا یا حدیث سے وضع کرنے والوں کا یہ عقیدہ رہا ہے. لیکن اہل ایمان کا، اہل سنت کا، اہل حدیث کا ایک ہی عقیدہ ہے کہ یہ جو لڑائیاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان یا امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہوتی رہی ہیں، یہ لڑائیاں ضرور ہوئی ہیں، لیکن یہ دونوں گروہ، دونوں جماعتیں ایمان والی تھی، مومنہ تھی، مومن جماعتیں تھیں. کوئی بھی ان میں سے کافر اور خارج اسلام سے نہیں ہوا. امام بخاری کو بڑا غصہ آیا اور انہوں نے اس کے جواب میں لکھا، کہنے لگے من حدث بہذا، جس نے یہ حدیث گھڑی ہے، جس نے یہ بات بنائی ہے، استوجب بہ الضرب الشدید،
واجب ہے کہ اس کو زور زور سے مارا جائے۔ امام بخاری کو اس بات پہ غصہ آیا کہ جس نے یہ بات گڑی ہے کہ ایمان نہ کم ہوتا ہے نہ ایمان زیادہ ہوتا ہے، ایسے شخص کو پکڑا جائے اور اس کو شدید مارا جائے۔ اور پھر کہا گیا والحبس الطویل، اور طویل مدت تک اس کو قید میں رکھا جائے، طویل مدت تک۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کا، اہل سنت کا، اہل حدیث کا یہی عقیدہ ہے کہ ایمان کم ہو سکتا ہے، زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن آپس میں لڑنے کی وجہ سے اسلام ختم نہیں ہو سکتا، ایمان ختم نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دونوں جماعتیں، اس وقت کی جماعتیں، آج دو مسلمانوں میں لڑائی ہو جائے تو کس کو کافر کہیں گے؟ اس لیے جو ہمارے وہ لوگ، وہ دوست جو یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ بھائی حضرت علی حق پر تھے لہذا امیر معاویہ کافر ہو گئے، یا اگر کوئی یہ بات کہتا ہے کہ امیر معاویہ صحیح تھے حضرت علی نعوذ باللہ کافر ہو گئے، تو ہم دونوں کو صحیح نہیں سمجھتے، بلکہ یہ دونوں گروہ یہی اعتدال کا راستہ ہے، یہی قرآن اور حدیث کا فیصلہ ہے۔ اب آخری اس کے اوپر بات جو ہے وہ حدیث کے والے سن لیں، اشارہ میں نے کر دیا، یہ حدیث ویسے بھی آپ کے علم کے اندر ہے، بخاری کی حدیث ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں اسی آیت کی تفسیر کے اندر بھی، اور حضرت حسن کی جو فضیلت ہے اس جگہ پر بھی اس حدیث کو لے کر آئے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک روز خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو آپ کے پاس حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ ایک نظر حضرت حسن کی طرف دیکھتے تھے اور دوسری نظر باقی لوگوں کی طرف دیکھتے تھے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، یہ میرا بیٹا کیا ہے؟ سردار ہے۔ جس طرح حدیث کے اندر آتا ہے کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بیٹا میرا سردار ہے، اور وہاں یہ لفظ ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کے اوپر غور کریں، قرآن نے بھی کہا کہ مومنوں کے دو گروہ لڑ پڑتے ہیں، ممکن ہے، اور حدیث کیا کہتی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا بیٹا مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا، یہ لفظ ہے، دو عظیم جماعتوں کے درمیان کیا کروائے گا؟ صلح کروائے گا۔ اب نبی علیہ السلام نے بھی کیا کہا؟ مسلمانوں کی دو عظیم جماعتیں، اور اس حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر وہ وقت آیا کہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام اور کوفہ کی دو جماعتوں یا عراق کی دو جماعتوں، کیونکہ کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، گو شہید ہو چکے تھے جب انہوں نے بیعت کی، حضرت حسن خلیفہ بنے، اور شام میں حضرت امیر معاویہ تھے، تو دونوں جماعتوں کی وہ جو لڑائی چل رہی تھی، حضرت حسن جب خلیفہ بنے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کو خلیفہ بنایا گیا، حضرت حسین چھوٹے تھے تو بڑے یہ تھے، لیکن انہوں نے وہ نبی علیہ السلام کی جو پیشن گوئی تھی، کیونکہ وہ سچ ثابت ہونی تھی، انہوں نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اور میں نے اس دن یہ اشارہ کیا تھا کہ حضرت حسن کو، ان کی شان کو، سیرت کو کیوں نہیں بیان کرتے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، اور راوی حدیث کہتے ہیں کہ یہ جو صلح ہے یہ اصل میں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی ہے۔ تو اس سے بھی یہ ثابت ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان دو جماعتوں کو مسلمان ہی کہا ہے، کسی کو کافر نہیں کہا۔ تو اس آیت کے اندر جو بات سمجھنے والی تھی وہ یہی تھی کہ مسلمانوں میں، ایمان والوں میں کسی وجہ سے جھگڑا ہو سکتا ہے، لیکن جو دوسرے لوگ ہیں، ساتھ والے لوگ ہیں، ان کو کیا چاہیے؟ ان کے لیے آرڈر یہ ہے کہ وہ صلح کروا دیں، لڑائی آگے نہ بڑھے۔ اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ پھر اسی آیت کا آگے کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو حق بات کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیشہ ہمیں حق اور سچ بیان کرنے اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔